الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما ادھم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وحاسدی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتۃ جاہلیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ مجلس ایصال ثواب ہے سید مبشر حسین قاضی مشیر سید مشیر حسین شاہ کاظمی ابن سید ہادی ثقلین اور دیگر یہ مرحومین ہیں. میرے خیال سید غلام شبیر، سید مطلوب حسین، سید ظہیر عباس اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یولد له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخير إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے بلند صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت اور انتہائی محترم برادر بزرگوار کی تشریف فرما ہے. مجلس کی ابتدا میں ہی ظاہر ہے میرے بزرگ ہیں، میں اسارت کی معذرت چاہتا ہوں. مجلس ایصال ثواب ہے اور ماہ رجب ہے، اور چونکہ اسی مہینے میں اسی چند ایام میں دوسری دفعہ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. گزشتہ جمعے کو آیا تھا. عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس کے لیے میں نے ایک حدیث سید الانبیاء موضوع سخن قرار دی ہے. کم و بیش اہل تشیع اور اہل تسنن دوستان و بزرگان برادران اس حدیث سے آشنا ہے کسی حد تک.
حدیث کا معنی اور مفہوم انشاءاللہ عرض کرنا ہے، کیونکہ مثال ثواب کی مجلس ہے۔ اسی مناسبت سے یہ حدیث میں نے موضوع سخن قرار دی ہے۔ حدیث سید الانبیاء کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کم و بیش میں نے 50 سے 60 کتابوں کے حوالہ جات ہیں جن میں، یعنی اہل سنت پر آتا ہے، جن میں یہ حدیث سید الانبیاء موجود ہے، اور اس کی توثیق و تصدیق بھی اہل تشیع کی طرح ہے، علماء اہل سنت، محدثین اور حدیث شناس افراد نے کی ہے۔ تو حدیث کے پیغمبر ختمیہ مرتبہ سے صدور میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ فہم حدیث کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں، حضرت صاحب بھی موجود ہیں، کہ حدیث کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کو حدیث کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی نسبت سرکار دو عالم کی طرف، تو یہ نسبت بھی ثابت ہے یا نہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی نسبت سرکار سے ثابت ہے۔ دوسرا مرحلہ، نسبت اگر درست ہے تو اس میں کہا کیا گیا، اور آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ پہلے مرحلے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر حدیث پیغمبر ہے تو اس حدیث پیغمبر میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا، ہم اس پر عمل کریں، ایسے ہی ہے نا۔ سرکار دو عالم بعنوان ہادی امت اور سلسلہ ہدایت میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ سلسلہ ہدایت میں نبوت و رسالت سرکار دو عالم پر ختم ہو گئی۔ میں نے جملہ عرض کیا، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، میں نے عرض کیا کہ سلسلہ ہدایت میں نبوت و رسالت سرکار پہ ختم ہو گئی، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ ہدایت میں منصب نبوت و رسالت ختم ہوا ہے۔ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، سرکار کو خاتم النبیین، خاتم الرسل قبول کرتے ہیں، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل مانتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک سرکار دو عالم کے بعد کوئی کسی معنی میں نبی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم سرکار کو خاتم النبیین اور خاتم الرسل مانتے ہیں، لیکن سرکار کی تعلیمات کی روشنی میں اور آیات پروردگار کی روشنی میں سرکار پر سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے بعد سلسلہ ہدایت جاری رہا، ہاں یہ ضرور ہے، منصب نبوت اور رسالت ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ ہدایت کے تسلسل کو اللہ نے امامت کی شکل میں قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر شیعہ مکتب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم سلسلہ ہدایت الہی کو کسی دور میں منقطع نہیں مانتے۔ میں نے جملہ کہا اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہم سلسلہ ہدایت کو کبھی بھی منقطع نہیں مانتے۔ کیا مراد؟ ہمارے نزدیک اللہ کے نمائندے سے یہ روح زمین کبھی خالی رہتی ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال انسانوں پر رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی سب سے بڑی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو مادی نعمتیں دے، چونکہ مادی نعمات کو عطا کرنا اللہ کا مقصود و منظور نہیں ہے۔ یہ کائنات کو خلق کرنا ہدف نہیں ہے، کائنات کو خلق کر کے اس کو نقطہ کمال تک پہنچانا یہ ہدف الہی ہے، یہ ہدف الہی ہے۔ چلیں اب آسان لفظوں میں اگر بات کروں، وہ ہستی جو ہدف خلقت میں پروردگار کے اسی نقطہ کمال تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے، اسے ہم بعد از خاتم النبیین امام کہتے ہیں، بعنوان امام یاد کرتے ہیں۔ چلیں اس تمہیدی جملوں کے بعد اب آئیں، حدیث سرکار دو عالم ہے کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حدیث اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے عام معتبر ہے، اس لیے حدیث پہ غور کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، قابل غور و فکر ہے۔
سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں من مات، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. من مات، جو مر گیا اور اس حال میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. اگر آپ حدیث کے صرف کسی ٹکڑے پہ غور فرمائیں تو چند باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. پہلا، من مات، جو مر گیا. دوسرا، وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، آپ ایسا موجود ہیں. سرکار یہ نہیں فرما رہے من مات وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامًا. اگر ہوتا نا امامن تو ترجمہ اور ہوتا. کیا؟ جو مرا اور اس نے کسی امام کو نہ پہچانا. اب یہ دعویٰ ہو جائے گی نا. امامن نہیں، سرکار نے امام کی نسبت دی ہے، یا علماء کی اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ یعنی نسبت دی ہے امام کو زمان کے ساتھ. یعنی جو مرا یہ نہیں کہ اس نے ماضی کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جس زمان میں زندگی بسر کر رہا ہے اگر اس زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، سرکار حکم لگا رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا، من مات، جو مر گیا اور اس حال میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، سرکار کا حکم ہے ماتا میتتن جاہلیہ. سرکار حکم لگا رہے ہیں وہ ایسے ہی مرا ہے جیسے میری موجودگی میں ابو جہل مرا ہے. ایک سلوات پڑھیے بلند آواز سے. آئے یہ حدیث کے الفاظ اور حدیث کی نسبت ثابت ہونے کے بعد عام فہم سوال ہیں چند جو ہمیں اپنے آپ سے بھی، اپنے مجموعے سے بھی، اپنے افراد سے بھی اور ہمارے برادران ان سے بھی کرنا چاہیے. وہ کیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے، چلے ایک علمی اور عرفانی نکتہ ہے وہ بھی عرض کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی حدیث ہے من مات، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، توجہ رہے، وہ جہلیت کی موت مرا. جہلیت کی موت مرا. جہلیت کی موت سے مراد امام معصوم نے فرمایا کفر کی موت. اور علامہ مجلسی نے بھی حق الیقین میں یہی اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے. توجہ فرمائیں گے، جملہ ذرا پیچیدہ ہے، جنہیں متوجہ ہو گئے سمجھ آ گئی، چلے ان کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا. علامہ مجلسی حق الیقین میں اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر دین پر تو رہے گا، حقیقت دین سے نکل گیا. جو معرفت امام نہیں رکھتا وہ روح دین، حقیقت دین میں شامل نہیں ہے، جس کا نام ایمان رکھا گیا ہے. اور آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار ظاہر دین پر نہیں ہے، حقیقت دین پر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان حقیقت دین کا نام ہے. چلے یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو خوشی ہوگی. آپ توجہ فرمائیں گے. ان کا جملہ عرض کر رہا ہوں. ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں حدیث میں کہا گیا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا، یعنی روح دین سے نکل گیا. توجہ رہے، وہ فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا گیا مر گیا؟ کیا معرفت امام کے بغیر جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے معرفت امام کے بغیر اس کی زندگی جہلیت زدہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح ہونی چاہیے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جو مر گیا؟ سرکار فرماتے ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا جسارت اور یہ ہمت. وہ فرماتے اگر حدیث ایسے ہوتی کہ جو زندہ رہا اور معرفت امام کے بغیر زندہ رہا اس کی زندگی جہلیت کی زندگی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ ہے. یہ لفظ من مات موت کیوں آیا؟ جو مر گیا. ایک توجہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں من مات جن حدیث میں آیا ہے اور اس کے بعد حکم لگایا گیا کہ جہلیت کی موت مرا. توجہ، وہ
فرماتے ہیں ان حدیث میں ایک معنی ہم سب تک پہنچایا گیا، وہ کیا؟ سرکار امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ کس کا انجام کیسا ہے، دیکھو اس کی موت کیسی ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ رہے۔ کیا وہ فرماتے ہیں سرکار نے موت کو زندگی کا خلاصہ بتایا ہے۔ اب جس کی موت جاہلیت پر ہوگی اس کی زندگی کبھی عالمانہ نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں موت چونکہ زندگی کا نچوڑ، یا جملہ بدل دوں، زندگی کے نتیجے کے، اس دنیا کی حیات دنیاوی کی آخرت اور نتیجے کے دن کا نام موت ہے۔ اب نتیجہ کہہ رہا ہوں تو اس نتیجے کے بعد ہی انسان کو اس دنیا میں سب کچھ ملے گا۔ تو سرکار بتا رہے ہیں یہ موت اس حیات اور اس حیات کے درمیان پل ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں سرکار امت کو کہ کس کا وہاں انجام کیسا ہوگا، دیکھ لو اس کی موت کیسی آ رہی ہے۔ یہ بات توجہ ہوئی ہے؟ چلے میں ایک بات جملہ اور کہوں، شاید آپ تک بات اس تناظر میں اور واضح ہو جائے۔ شیعہ مکتب باعنوان مکتب یہی اعلان کرتا ہے، اسی حدیث کے مطابق یہی ہمارا اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ہم ابتدا نہیں دیکھتے، انتہا دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کی ابتدا نہیں دیکھتے، انتہا دیکھتے ہیں۔ کیا انتہا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان لایا کون، ہم یہ دیکھتے ہیں ایمان پہ مرا کون ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سننا، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، طعن و تشنیع نہیں کر رہا۔ کبھی انسانوں کی ابتدا دیکھ کے فیصلہ نہ لگانا۔ آگاہ موجود ہیں شمر کی ابتدا کیسی تھی؟ جنگ صفین میں تھا، کس کے ساتھ تھا؟ ذرا تھوڑا بولنے کی زحمت کریں یار، آپ تو بہت سخت ہیں۔ میں نے سمجھتا تھا کہ G9 کا مجمع سب سے سخت ہے، ماشاءاللہ آپ تو اس سے بھی آگے ہیں۔ آپ پتہ نہیں بولنے میں زحمت سمجھتے ہیں، کوئی ایسا پرابلم ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے یا کوئی مشکل ہے؟ میں تو باتیں بھی بڑی آسان کر رہا ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں نیچے کو آپ کو لے آؤں، نیچے لے آؤں۔ توجہ فرمائیں ذرا، میرا ایک مزاج ہے، ہوں امامے باقبہ میں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ مجمع کو سناؤں نہیں سمجھاؤں، ورنہ مجلس 45-50 منٹ آگا کو زیادہ معلوم ہے۔ 3-4 واقعات پڑھو، ٹائم مکمل ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ خطبہ پڑھو، 20 منٹ آپ ادھر کے واقعات پڑھیں اور 15 منٹ مسائل پڑھیں۔ مجلس پڑھنا کو مشکل تھوڑے ہی ہے، میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر سمجھانا پڑے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ساری مشکل ہی ہماری اس لیے ہے کہ ہم سنتے ہیں۔ چلے اگلا جملہ نہیں کہتا جسارت نہ ہو جائے، جو سمجھ جائیں وہی انسان کے علم اور معرفت کا سبب بنتا ہے۔ ہاں اگر صرف سنتا رہے تو معرفت کا سبب کیا بننا ہے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کنارے شاعر ہوں، مجھے پتہ ہے بڑے سنجیدہ دوست ہیں، لیکن چہروں سے ذرا تھوڑا سا مجھے بھی یہ احساس دلائیں کہ میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں۔ اچھا میں جملہ یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر ادھر دیکھیں تو وہ ابتدا کیا تھی؟ شمر، رفاقت میں مولا کائنات، یہی عرض کر رہا تھا، وہ مولا کی رفاقت میں، اور اینڈ کیا ہوا؟ قاتل حسین۔ تو کیا وہ رفاقت جو مولا کی تھی فائدہ دے گی؟ بولیے نا، کوئی فائدہ نہیں دے گی، چونکہ انجام قتل حسین پہ ہو رہا ہے۔ چلے آپ متوجہ ہو گئے، اگر آپ ابتدا دیکھ کر حکم لگاتے تو شمر کو کبھی قاتل نہ کہتے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ہم نے انجام کو دیکھا تو وہ انجام ہی اس کے ماضی پر حکم لگانے کا سبب بن گیا۔ توجہ تو آپ کی ہو گئی ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں انجام کو دیکھ کے حکم لگانا؟ یہ شمر تھا، آغاز ایسا، انجام قتل حسین پہ، اور وہ حر تھا، آغاز ویسا اور انجام حسینی بن کر ہو رہا۔ تو اب فرق ہے، چونکہ دونوں کا انجام الگ ہے، دونوں کا حکم الگ ہے۔ شمر کا نام آتا ہے تو لعنت ہوتی ہے، حر کا نام آتا ہے تو سلام ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کر، آپ نے سنا آپ سب کی زبان بن کے
لیکن سب برادران سے توجہ کا طالب ہوں، شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے کیا توجہ کا طالب ہوں؟ میں کہتا ہوں اگر ہم نے انجام دیکھا تو پھر پتا چلے گا کون کیسا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آغاز نہیں، انجام دیکھیں کیسا ہے. کیوں؟ چلیں اب ایک تھوڑی سی طرح علمی بات ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ سب متوجہ ہیں، اہل علم دوست ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کچھ لہجے میں پڑھتے ہوئے سختی ہو جاتی ہے، وہ آگاہ بہتر جانتے ہیں کہ بعض بات توقعات جو ہوتی ہیں، ورنہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں. لیکن جو بات آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، تشیع کا یہ نقطہ نظر قرآنی نقطہ نظر ہے، الہی نقطہ نظر ہے. اگر انسانوں کی زندگی میں بدلنے والے تحولات پہ نظر رہے، توجہ رہے، تو انسان کبھی بھی کسی کے بارے میں اس وقت تک حکم نہیں لگاتا جب تک اس کا انجام نہ دیکھ لے. کاش میری بات پہنچ جائے. ہر عمل کا انجام دیکھ لے کیسا ہے اور کیا ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، انسان بعض اوقات دین میں آتے ہوئے یا کسی نظریے کو قبول کرتے ہوئے، بڑی ایک بات خوبصورت ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بعض اوقات انسان کسی خاص ماحول میں کسی نظریے سے متاثر ہو جائے اور اس کی حمایت میں جذباتی ہو کر ہر بات کر دے، لیکن جیسے اس جذبات اور اس احساسات اور اس ماحول سے نکلے تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات انسان پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلام کو سن رہا ہے، لیکن ممکن ہے جذبات و احساسات کی روح میں بہتا ہوا اس پیغام رسول پر اظہار اسلام کر دے. تو اب اظہار اسلام کافی ہو گیا نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن بولا قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. بس نعم ثم استقاموا، پوچھ لے آگا سے ثم استقاموا کا معنی کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو کہا ہے نا زبان سے ہمارا رب اللہ ہے، خدا کہتا ہے اس کا اظہار زبان سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. عمل سے ہوگا. یعنی کیا مراد؟ یعنی جو کہا ہے اگر تمہارے اعضاء و جوارے اسی پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو تم نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا. آپ جانتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی اور کوئی چیز تو نہیں پڑھ رہے. ایک آیت پڑھی دوسری، خدا کہتا ہے مومنین میں سے کچھ ہے. کون ہے؟ رجال، مرد ہے. مرد ہے. اللہ کی نظر میں جب کوئی اللہ کہتا ہے نا کسی کو رجل یا رجال، مرد ہے. ایک جملہ کہوں، اللہ کی نظر میں شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، اور مرد میدان ہونا اور بات ہے. بہت شکریہ. چلیں آپ کے توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی، آقا کی توجہ ہوگی، چلیں آپ کی بھی کروا دیتا ہوں. شاید سرکار نے اسی لیے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میں کبھی بھی غیر اخلاقی بات ممبر سے نہیں کرتا. میں مانتا ہوں، ممبر سے مانتا ہوں، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں. جو پہلے جاتے رہے وہ بھی مرد تھے، مانتا ہوں مرد تھے. پھر کیوں کہا کل جسے علم دوں گا مرد ہوگا؟ فرمایا پہلے جانے والے شکل و صورت کے مرد ہیں، کل جسے علم دوں گا وہ مرد میدان ہوگا. جو ہے میری بات پہ. اچھا جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ثم استقاموا، استقامت ہو. اسی استقامت کی دلیل کیا ہے کہ یہ جو کہا تھا اسی پر قائم رہا. لو میں اپنی بات کی تمہید کے ساتھ اسے سمیٹ رہا ہوں اس پہلو کو. استقامت کی دلیل یہ ہے جو کہا تھا اسی پہ قائم رہتے ہوئے مر جائے. اگر اپنی موت کے آخری لمحے تک وہی تقاضا ایمان پر قائم رہا تو سرکار فرماتے ہیں میں حکم لگا رہا ہوں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جملے وہی آ گئے. وہاں بھی من مات، یہاں بھی. وہاں حکم کیا ہے؟ چونکہ درمیان والا جملہ بدلا، حکم بدل گیا.
مات ولم یعرف امام زمانے لے، اب وقت نہیں رہا، اور ظاہر ہے جس حدیث کو پڑھا ہے اسی پر مختلف پہلو عرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن چند باتیں جو بنیادی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماتا پہلا جملہ جو مرا، اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا۔ پھر نام لے رہا ہوں، ان بزرگوں کے نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہماری مجالس اور محافل میں ان کا ذکر ہوتا رہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، کاش میری بات پہنچ جائے۔ وہ فرماتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں جو مرا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا۔ کہتے ہیں ہم شیعہ امام عصر والزمان لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زمانے کا اور عصر کا امام۔ وہ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں زمانے کا امام۔ کیا مراد؟ وہ فرماتے ہیں ہم جسے امام مانتے ہیں وہ زمان کا امام ہے، زمان میں نہیں، زمان پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، چونکہ زمان پر ہے اسی لیے وہ ہزاروں سال بھی زندہ رہ سکتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کے وجود کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمانے پر محیط ہے، زمانہ اس پر محیط نہیں ہے۔ خدا نے اسے یہ قدرت و قوت عطا کی ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ خدا کی قدرت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا، شک تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا۔ لو یہ جملہ یہی ہے اس حدیث سے سمجھا جا رہا۔ سرکار نے فرمایا جو مرا اور زمانے کے امام کی معرفت کے۔ اب جب زمان کو آپ مطلق لیتے ہیں بغیر قید و شرط کے تو وہ قیامت تک ہے، اس وقت اکائی ہو جائے گی نا بھئی، آپ وقت میں نہیں، ماضی حال مستقبل میں رہے گا ہی نہیں، زمان جب کہیں گے تو اس کا معنی ہے سرکار امت کو سمجھا رہے تھے کہ جب تک زمان ہے امام رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب تک زمان ہے امام ہے۔ تو میں تو اس سے بھی آگے جملہ عرض کرتا ہوں، سرکار کی اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ زمان اپنے رہنے میں امام کا محتاج ہے، امام زمان کا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اسی لیے ہم یہی پڑھتے ہیں جب امام کی زیارت پڑھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ زمین کا بچھونا اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو اس کا معنی جس کے سبب باقی ہے وہ ہونے میں اس کا محتاج نہیں ہے، یہ زمان اپنے ہونے میں امام کا محتاج ہے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر جب امام زمان پر گفتگو عرض کرتا ہوں، سننا تو جملہ یہ ہے کہ یہ پوری ہستی جو کائنات ہے نا، اس کائنات کی مثال جسم کی طرح ہے، اور امام اس کائنات میں روح ہے۔ یہ میرا جسم تب تک قابل بھروسہ ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد جب کسی عالم کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو کسی عالم کی 1 گھنٹے بعد خبر ملے وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے جنازے میں احترام بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن جسم کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ رکھنا بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے نا، اسے مٹی کے نیچے دباتے کیوں ہیں؟ چونکہ وہ روح چلی گئی جس کی وجہ سے یہ جسم باقی تھا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ لو میں تو یوں ہی کہوں گا، یہ ہستی جسم کی طرح ہے اور اس میں وہ اللہ کا نمائندہ خلیفۃ اللہ روح کی طرح ہے، اسی لیے یہ جسم تب تک ہی باقی رہے گا جب تک اس میں روح رہے گی، روح رہے گی۔ اب امام کی عظمتوں کو جب انسان اس روح سے دیکھے، توجہ فرمائیں، پھر انسان سمجھتا ہے اس ہستی میں امام اور امام العصر کی حیثیت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے، اور
ادراک و احساس کے بعد یقین ہو. پھر اب ایک پہلو اور عرض کرتا ہوں اور آپ کی ذہن سمیٹ دوں. یہ حدیث سرکار دو عالم ہے، شیعہ سنی بھائی دونوں نے لکھی. آسان سے دو سوال ہیں. سرکار نے فرمایا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا. پہ بولیے گا سرکار جب یہ حدیث فرما رہے تھے تو امام زمان سے مراد یعنی زمانے کے امام سے مراد قیامت تک کا زمان تھا یا نہیں تھا؟ دوسرا یہ حدیث صحابہ کو سنائی نا، ایسے ہی ہے. تو یہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا وہ جہلیت کی موت مر رہا ہے، وہ حقیقت دین سے نکل رہا ہے. ہمارا ادنا سا سوال ہے یہ بھی وضاحت کی جائے کہ یہ امام جس کے بارے میں سرکار حکم لگا رہے ہیں کہ اس کی معرفت کے بغیر انسان جہلیت کی موت مرتا ہے، یہ بھی بتایا جائے کہ یہ امام لوگ بنائیں گے یا خدا بنائے گا. یہ سوال تو بنتا ہے، ادنا سا سوال ہے. دوسرا میں نے ابھی عرض کیا سرکار نے زمان کے ساتھ امام کو نسبت دے کے قیامت تک کے لیے بتا دیا، تو گویا سرکار قیامت تک امت کو سمجھا رہے تھے میرے بعد جب تک زمان رہے گا امام رہے گا. تو یہ امام جو رہے گا یہ لوگوں کا بنایا ہے یا اللہ کا بنایا؟ نہیں. اگر کوئی کہے لوگوں کا بنایا ہے تو پھر سوال ہے ادنا سا یہ کیسے ممکن ہے جسے خود بنائے اس کی معرفت کے بغیر کفر کی موت مر جائے؟ نہیں اور جملہ اثر کرو جو بننے میں میرا اور آپ کا محتاج ہے، جو بننے میں ہمارا محتاج ہے وہ ہماری جہلیت کی زندگی سے نکلنے کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا معنی ہے جو امام کی معرفت کے بغیر مر رہا ہے وہ جہلیت یعنی کفر حقیقی پر مر رہا ہے. اس کفر حقیقی پر مرنے کا معنی یہ ہے کہ اس امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کا حکم ویسا ہی ہے جیسا مصطفیٰ کا حکم ہے. جیسے سرکار کا مقام ہے امت میں ویسا اس کا ہے. لوگ اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ امامت کا تعلق فروع دین سے نہیں اصول دین سے ہے. چونکہ کوئی خدا کو انکار کر کے دین سے نکل جاتا ہے، مصطفیٰ کا انکار کر کے دین سے نکل جاتا ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں میرے بعد جو امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ بھی حقیقت دین سے نکل جاتا ہے. حقیقت دین سے فروع دین نہیں اصول دین نکالتا ہے. بات توجہ ہے؟ ہاں ہم یہ گنجائش ضرور دیتے ہیں کہ وہ توحید و رسالت اسلام میں لاتی ہے، توجہ رہے، اور ولایت حقیقت دین تک لے جاتی ہے. آج کی گفتگو یہی سمیٹ لیتا ہوں ایک ہی جملے میں. اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ جس امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا جہلیت کی موت مرتا ہے یہ امام کون ہے، اور آپ دعویٰ کریں اس کا وہ اللہ کا کام ہے بنانا، اور وہ پوچھ لے کہ کہاں خدا نے بنایا، تو کہاں کا جواب جتنا واضح تمہارے پاس ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. واضح سے کیا مراد؟ لو دن کی روشنی، چٹیل میدان، اور اس میدان میں جسے دیکھا یا حاجی نکلا یا نمازی نکلا یا صحابی نکلا، اور میدان بھی ایسا کہ سارے حج کر کے آ رہے ہیں، یعنی اللہ کے حضور سے حاضری دے کے پلٹ رہے ہیں. اور مصطفیٰ نے اسی چٹیل میدان میں پلانوں کا منبر بنا کے واضح کر دیا. دیکھیں منبر ہوتا ہی کیوں ہے؟ منبر اس لیے ہوتا ہے، میں کوئی ادنا سا طالب علم ہوں کہ گفتگو کرنے والا جن سے مخاطب ہو رہا ہے ان سے ذرا بلند ہو کے کرے تاکہ سب کی نگاہوں کا محور و مرکز وہ بن جائے. کاش میری بات پہنچ جائے. سرکار نے منبر بنا کے 1,20,000 کے مجمع کو متوجہ کیا کہ آج ہر نگاہ مجھ پہ ہونی چاہیے.
ایسا ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے غدیر کا کوئی موقع تو نہیں، لیکن میں نے صرف ایک اشارہ کیا کہ سرکار نے اعلانوں کا منبر بنایا. کیا عظیم لوگ تھے. حضرت علامہ علی نقی نقل مرحوم فرماتے ہیں عموماً ہم خطبہ غدیریہ پڑھا نہیں جاتے، لیکن آپ کو ماشاءاللہ رواج آ گیا، یہ اچھا ہے، لیکن وہ ایک سلوات پڑھی بلند آواز فرماتے سرکار نے جب خطبہ غدیریہ ارشاد فرمایا تو سرکار نے شروع کرتے ہی مولا علی کو نہیں بلا لیا. سنیے گا، آج کی اصطلاح میں سرکار پہلے تنہا گئے. فرماتے ہیں پورے صحابہ کی نظر سرکار کو بلا تشریف، سرکار خطبہ دے رہے ہیں. اب خطبہ دے رہے ہیں تو سب کی نظر سرکار. فرماتے ہیں اتنے میں اشارہ کیا سرکار نے، علی ادھر آؤ. فرماتے ہیں اپنے ساتھ علی کو کھڑے کر لیا، پہلے تمہید باندھی، پھر علی کو بلایا، پھر خطبہ شروع کیا. آپ نے توجہ فرمائی؟ اس میں نزاکت تھی کیا؟ یہ خطیبانہ باتیں تھوڑی ہیں، اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، گفتگو یہ میرے بزرگ ہیں، کوئی نوجوان اٹھ کے آ کے یہاں بغیر کسی تمہید کے کھڑا ہو گیا تو یاد رکھیے گا، میں 10 دفعہ بھی کہوں گا نا مجھے دیکھو، آپ نہیں دیکھیں گے. نہیں، یہ انسان مثلا ہم جاتے ہیں ممبر پہ تو اگر مثال کے طور پر پیچھے کوئی دروازہ ہو اور دروازہ کھلا ہونا، ہر بندہ ہمیں نہیں دیکھتا، ادھر دیکھتا. ایک نفسیات ہوتی ہے انسانوں کو، نہیں کیا اس کی سائیکی. تو وہ اگر میں یہاں بندہ کھڑا کر لوں نا، یا کوئی بچہ آ کے یہاں کھڑا ہو جائے، آپ فوراً کہیں کہ بیٹھ جاؤ. کیوں چاہتے ہو بیٹھے؟ چاہتے توجہ میری طرف ہے. ایسا ہی ہے. تو خطیب تو چاہتا ہے پوری توجہ میری طرف ہو، اور سرکار مولا علی کو ساتھ کھڑا کر دیا. اب جب خطبہ دے رہے تھے تو اگرچہ کان مصطفیٰ کی طرف تھے، لیکن آنکھیں تو مرتضیٰ پر تھی نا. لو اب انہی کا جملہ میں نام لے لیتا ہوں، کبھی میں نے یہ نہیں کوشش کی اور نہ ہی مجھے کوئی اس میں آر محسوس ہوتا ہے. بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں سرکار نے مولا علی کو ساتھ کھڑا کیا اس لیے کہ سنو مجھے دیکھو اسے. کیوں؟ فرمایا دونوں کام ایک وقت میں کر دیے. فرمایا سننا مجھے عبادت ہے، دیکھنا اسے عبادت ہے. مجھے دیکھتے جائیں، مجھے سنتے جائیں، اسے دیکھتے جائیں. اچھا، اب میں نے جو حدیث پڑھی تھی مات ولم یعرف امام زمانے، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جہلیت کی موت مرا. یا رسول اللہ وہ امام آپ کے بعد کون ہے؟ اب اس حدیث کا ترجمہ ایسے ہی کرنا. سرکار نے فرمایا کہ مجھ جیسا نہ ہو، مجھ جیسا نہ ہو تو میں حکم کیوں لگاتا. فرمایا اگر اس کی اطاعت، اس کے اوصاف و صفات و کمالات میرے جیسے نہ ہوتے تو کبھی یہ جملے نہ کہتا کہ جس کا میں مولا. سرکار نے فرمایا میں نے تو لفظ بھی دو نہیں کہے، کاش میری بات پہنچ جائے. میں نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا، پھر اس کی ولایت کا اعلان کیا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے ان دونوں کی ولایت و اطاعت کا مقام اور حکم ایک ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. توجہ ہے. چلیں اب وہ جو حدیث پڑھی اسی پر آپ کو لے آؤں. وہ ابتدائی امامت ہے. اب میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتی ہے ولایت. غدیر میں دونوں چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں. میری بات پہ توجہ رہے. ایک امام ہے، ایک امامت ہے. اب آپ سے اگر پوچھوں امام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں امام؟ 12. یہ 12 امام ہیں، امامتیں 12 نہیں. امامت اس حقیقت کا نام ہے جس کا تسلسل ہے. تو بدل کیا رہا ہے؟ امامت نہیں بدل رہی، امام بدل رہے. چلو اور آسان کر دوں، یہ 12 کے 12 تسبیح کے اس دانوں کی طرح ہے کہ ایک تسبیح بھی دانہ نکلے تو تسبیح ہی ٹوٹ جاتی ہے. کاش میری بات پہنچ جائے.
اب کہنا کیا چاہتے ہو لوگ؟ یہی آج کا پیغام ہے. ایک غدیر میں ولی ملا، ایک ولایت ملی. تسلسل ولی کا نہیں، ولایت کا ہے. اب کیا ہے؟ غدیر سے تعلق کس کا ہے؟ غدیر سے تعلق اس کا ہے جو نہ ولایت سے تعلق توڑے نہ ولی سے توڑے. نہیں، میں آسان کر دوں، مولا کائنات بعنوان ولی مطرح ہے. وہ جس نے جاری رہنا ہے وہ ولایت ہے، وہ جو بدلتے رہیں گے وہ ولی ہیں. 40 ہجری تک غدیر کی اسی ولایت کا مصداق مولا علی ہے. 40 ہجری کے بعد اب اسی ولایت کا مصداق امام حسن ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہر دور میں یہ جو امام بدل رہا ہے نا، غدیر سے تعلق اس کا نہیں جو پہلے ولی پہ رک گیا. غدیر سے تعلق اس کا ہے جو پہلے اور آخری میں فرق نہ کرے. جیسے پہلے کو مان رہا ہے ویسے آخری کو مان. اور یاد رکھنا آج کا آخری جملہ اور اس حوالے سے گفتگو کو یہیں لے آیا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ولایت اور ولی، یہ غدیر کا تسلسل ہے. اور اللہ نے طے کیا ہے اس وقت تک اس کائنات میں وہ ختم نہیں کروں گا جب تک لوگ دوبارہ غدیر کی طرف نہ پلٹ جائیں. آئے آئے آئے. اور خدا کی قسم وہ جو آخری آ رہا ہے وہ غدیر کا نمائندہ ہے. اب میں معذرت چاہتا ہوں، وہ غدیر کا نمائندہ ہے، کسی اور کا نہیں. اب کسی اور سے سمجھ آئے، وہ غدیر کا نمائندہ. دلیل دیتا ہوں، اگر غدیر کا نمائندہ نہ ہوتا تو لوگ بناتے. آج ہر مسلک سے پوچھو کہ حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو پوری کتاب لکھ دی، امام المنتظر کے نام سے لکھ دی نا. امام المنتظر فی احادیث المعتبر کتاب لکھ دی. تو اس کتاب میں ساری حدیثیں اسی پہ لائے کہ آخری زمانے میں آ رہا ہے. تو آتا وہی ہے جس کے آنے کا یقین ہو. میری بات کو توجہ فرمائیں. لو آپ کے لیے آسان کرتا ہوں، جس کے آنے پر آپ کو یقین ہو، اسی آنے پر یقین کی کیفیت کا نام انتظار ہے. اسی کا نام انتظار ہے. تو وہ سارے مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں آ رہا ہے. اچھا، میں نے ابھی عرض کیا آتا وہی ہے جو ہو. تو بول کے بتائیے گا وہ آ کر بنیں گے یا بن کے آئیں گے؟ بن کے آئیں گے. تو کون بنائے گا؟ اللہ. صرف آپ کہتے ہیں؟ نہیں بولے تو صحیح. صرف آپ اہل تشیع کہتے ہیں یا اہل سنت بھائی بھی اسی طرح ہی مانتے ہیں؟ ایسے ہی مانتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں آ رہے ہیں. اور آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ کعبے سے. یہ بھی شیعہ سنی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ سے اپنی امامت کا اعلان کریں گے. تو آج کے دور میں تو یہ باتیں کوئی مشکل ہی نہیں رہ گئی. یہ نوجوان عام بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ امامت کا اعلان کریں گے اور پوری دنیا میں صدا جائے گی. اب پوری دنیا میں صدا جانے کا معنی آج سے 30 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا. آج مشکل ہے یار، بولے تو صحیح. یہ لائیو جا رہی ہے نا، تو یہ صرف پاکستان میں جا رہی ہے؟ بولے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں کو دیکھنا چاہے تو ہوں ایک صدا پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو اس کا معنی کہ آج علم نے کشف کیا تو ہمیں یقین ہو گیا. اگر ایک ایسا عالم و معنی اہل علم جو مسلمان بھی نہیں، وہ اگر یہ علم کشف کر کے ایک کیمرے سے پوری دنیا تک پیغام پہنچائے تو تعجب نہیں ہے. اور جو اللہ سے علم لے کے آئے گا، جو اللہ سے علم لے کے آئے گا، اس کی طاقت اور قوت و قدرت کیا ہوگی؟ خود سوچیں. اب توجہ فرمائیں کہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں سب مانتے ہیں آئیں گے. تو آنے کا یقین انہیں ہی ہے نا، یعنی سارے مسلمانوں کو، کہ وہ ہم نہیں بنا رہے، بڑھ کے آ رہے ہیں. لو بھائی، آج کی مجلس کا یہی خلاصہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجھے خوشی ہوگی. یہ جو آنے کا یقین ہے
یہ دلیل ہے کہ لوگ غدیر کی طرف پلٹیں گے، چونکہ غدیر کے بعد تو یہ نظریہ مانا ہی نہ گیا، اللہ کے بنائے کو چھوڑ کے لوگوں نے اپنا بنا لیا۔ تو جب اپنا بنایا تو اللہ نے بھی طے کیا جب تک تم زبان قال اور حال سے اپنی بے بسی کا اعلان نہیں کرو گے کہ ہمارے بنائے سے تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ادھر والا نہ آئے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں، اسی لیے ادھر سے آ رہی ہیں۔ اور آپ نے بھی، اور جس دوست سے بھی میں نے سادہ لفظوں میں پوچھے کہ وہ آ رہے ہیں تو امام آگے بنیں گے یا امام بن کے آ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، امام بن کے آ رہے ہیں، تو اس کا معنی اللہ انہیں امام بنا کر بھیجے گا، خدا بنا کے بھیجے گا۔ لو، جو بات 1460 سے وجہ اختلاف ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، وہ وجہ اتحاد بن گئی، لیکن کس پہ بنی؟ آخری پہ۔ کیسے بنی؟ کہ آج سب مان رہے ہیں دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں، مسلمان 1 ارب 60 کروڑ ہو کر بھی آخری خود نہیں بنا سکتے، 1 ارب 60 کروڑ ہو کر بھی آخری خود نہیں بنا سکتے۔ تو مؤدبانہ عرض ہے، گزارش ہے، جو حق 1 ارب 60 کروڑ کو آخری منزل پہ نہ ملا، وہ چند 100 کو پہلی منزل پہ کیسے ملے گا؟ وہ حق چند 100 کو پہلی منزل پہ کیسے ملے گا؟ چلیں، آپ نے توجہ فرمائی، یہ پردہ غیبت میں امام ہے، امامت نہیں، پردہ غیبت میں ولی ہے، ولایت نہیں۔ تو آج ولایت سے رابطے کا ذریعہ کون ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، آج امام اور امامت، میں نے کہا امامت ہے، امام غائب ہے، ولایت ہے، ولی غائب ہے۔ تو اس ولی نے ہمارے اور اپنے درمیان اس رشتہ ولایت کے لیے کون سا نظام بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو کٹ گیا، کاش میری بات ہو، اور اگر بنایا ہے تو کون سا ہے؟ لو، اسی نظام کا جو امامت اور ولایت کو ولی اور امام سے ملاتی ہے، اسے ہی ہم مرجعیت کہتے ہیں۔ مرجعیت غیبت امام میں امام سے رابطے کا وہ واحد ذریعہ ہے جس پہ عمل کر کے آپ کو یقین ہو جاتا ہے میں غیبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، امام کے بغیر نہیں کر رہا۔ میری بات کا توجہ بھی ہے؟ ہاں، یہ ذریعہ ہے، اور اس کی سادہ مثال ہے، ہم انتظار میں وہ آخری، یعنی آج کی اسلام میں جو آخری مارکہ حق و باطل ہے، آخری مارکہ حق و باطل، اس میں اہل حق کی کامیابی کا آپ کو یقین ہے یا ناکامی کا؟ اور وہ کامیابی بھی ظاہری ہوگی، چونکہ ہم پہلے مانتے ہیں کہ اہل حق ہر دور میں کامیاب ہے، لیکن کامیابی کا معنی ان کا مقصد کامیاب مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جیسے وہ چاہتے تھے اللہ کا نظام ویسے قائم نہ ہو سکا، یہ ہے یا نہیں؟ بھئی امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے یا نہیں کہ یزیدیت مٹ جائے، یعنی نظام یزیدی مٹ جائے؟ اللہ کی مصلحت کہ انہوں نے قربانی دے کے تحریک پیدا کر دی۔ اب امام زمان سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی ان تمام جد و جہد کو نقطہ کمال تک پہنچائیں گے۔ جملہ بہت بڑا تھا، میں جلدی میں شاید کہہ گیا، میں نے عرض کیا تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی جد و جہد کو جو مجسم کر کے ہستی دکھائے گی وہ امام زمان ہے۔ تو یہ چھوٹا انتظار ہے، معمولی انتظار ہے۔ اچھا، اس انتظار میں ہم کیسے بنے؟ سادہ لفظوں میں بات ہے، کیسے بنے؟ وہ کیسے کی تشریح جو کرے غیبت امام میں، اسے ہی ہم امام کا نمائندہ کہتے ہیں۔ امام کی نمائندگی لوگوں کی تربیت میں، ہدایت میں۔ چلو اس کی آسان سی مثال ہے، وہ جب امام اپنا نظام قائم کریں گے تو 313 کی اصطلاح سنتے ہو یا نہیں؟ وہ 313 کا معنی ہے کہ 313 امام کو چاہیے؟ نہیں،
علماء کہہ فرماتے ہیں وہ 313 خصوصی نمائندے ہیں، جرنیل، آج کی اصطلاح میں امام کے سسٹم کو چلانے والے۔ ایسے چاہیے نا امام کو، تو بول کے بتائیے گا وہ 313 عادل ہوں گے یا ظالم؟ وہ عالم ہوں گے یا جاہل؟ وہ زمانے سے کٹے ہوں گے یا زمان شناس ہوں گے؟ زمان شناس ہوں گے نا۔ لو، امام منتظر فاسقوں کے نہیں عادلوں کے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امام منتظر عالموں کے ہیں، جاہلوں کے نہیں۔ آج کی اس مجلس میں یہی پیغام، چونکہ ان کے بیٹے بھی ملے، دوسرے برادران نے بھی بتایا کہ بہت اہل صوم و صلاۃ تھے جن کی مجلس ہو رہی ہے، ان کے بیٹے کی خواہش تھی، میں نے جو تھوڑا سا ذکر اہل بیت اور فضائل کی شکل میں کہتے ہیں، میرے والد صاحب کو بہت اہل بیت کا ذکر اور اس فضائل کی کیفیت میں رہتے تھے، توجہ فرمایا جو جملہ کہہ رہا ہوں، آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے۔ میں نے عرض کیا اور آپ نے تائید فرمائی، امام کے 313 جو حکومت قائم کرنے میں مین کردار ادا کریں گے، آپ نے کہا وہ عالم ہیں، وہ عادل ہیں، وہ زمان شناس ہیں۔ غیبت امام میں یہ تینوں کام ہمیں کرنے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ہمیں فسق سے دور ہو کر عدل پر آنا ہے، یعنی عادل بننا ہے۔ صرف عادل بننا نہیں، عادل بنانے ہیں۔ دین سے لوگوں کو دور نہیں کرنا، دین میں لانا ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر آفس تک، آفس سے لے کر کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں تو اتنا امام کے قریب آپ ہو رہے ہیں۔ آپ منتظر ہیں، میں بھی منتظر ہوں۔ یہ ہے انتظار کا معنی، لوگوں کو فسق و فجور سے نکال کر، لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر، لوگوں کو بے راہ روی سے نکال کر عدل و انصاف میں لانا، ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ برسرے بیکار رہنا۔ اور ظاہر ہے اس کے تقاضے الگ الگ ہیں، بعض کا زبان ہوتی ہے، بعض کا عمل ہوتا ہے، تقاضے ہیں۔ جب میدان عمل میں حسین آ جائیں تو کسی کے لیے عذر نہیں رہتا، جب اہل حق میدان میں کھڑے ہو جائیں تو عذر نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں خدایا لعنت کر ان پر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، کہتے ہو نا۔ پھر شایع، جنہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا، شایع کا معنی یہ ہے پروپیگنڈا کیا، ورنہ ہم تو آزاداری کے ذریعے امام حسین کا پیغام تو پہنچا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا، غلط رخ دیا۔ شایع وقایا والرازیات بے، آگا سے پوچھ لیں یہ جو رازیت بے کا کیا معنی ہے؟ جو قتل حسین پہ راضی ہوئے، عرض کروں رازیت بے کا یہی ایک معنی علماء نے لکھا کہ ایک رضایت کا معنی ہے کہ ظلم کے سامنے چپ ہو جانا، سب سے حقیر اور کمزور ترین ظلم کی مخالفت کا عمل، کمزور ترین زبان سے بولنا ظلم کی مخالفت ہے۔ اگر ایک معاشرے میں اپنے آپ کو منتظر کہنے والا لوگوں سے کٹا ہوا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ اپنے آپ کو وہم و خیال کی دنیا میں منتظر کہہ سکتا ہے، حقیقت میں منتظر نہیں ہے۔ منتظر کیسے اس کا ہو سکتا ہے جو ایسے مارکہ حق و باطل کا انتظار کر رہا ہے جس میں اہل حق ایک طرف کھڑے گی اور یہ اپنا موقف ہی نہیں رکھتا۔ میری بات کا توجہ ہے؟ اور کربلا وہی خط فاصل ہے جو سقوط کرنے والوں، بے تفاوت، بے پرواہ لوگوں کو ایک طرف کر دیتی اور احساس ذمہ داری رکھنے والوں کو ایک طرف کر دیتی۔ خاندان بنو ہاشم کے اور بھی لوگ تھے، ہوں گے عظیم، لیکن مجھے کھول کے بتائیں، حضرت جون کربلا میں شہید ہوئے، حضرت جون کا مقام، آپ اس ہاشمی سے جو مدینے میں رہ گیا اور امام حسین کے ساتھ نہ آیا، اس ہاشمی کا مقام بلند ہے یا حضرت جون کا؟ جون کا۔ اس کا معنی ہے کہ میدان میں آنے والوں کو اللہ عظمت دیتا ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ میدان میں ڈٹ جانے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ اور ہم تو کربلا کو جو نمونہ عمل سمجھتے ہیں، وہاں مرد تو مرد، وہاں کی خواتین بھی حسین نظر آئی۔ ایک جملہ میں بہت زیادہ پڑھ گیا، ایک جملہ بس آپ کی زحمت ختم۔ ماہ رجب ہے،
ثانی زہرا کیا لقب ہے؟ ثانی زہرا شریکت الحسین. میں آگئے فاطمی نیا مرحوم مغفور وفات پا گئے. ایک جملہ کہہ رہے تھے, ان کی گفتگو سن رہا تھا ایرانی چینل پہ, کہہ رہے تھے حسین کی شریکہ. کہتے پہلے یہ سمجھو حسین کیا ہے. ایک جملہ کہتے ہیں جو انبیاء کی ان جد و جہد کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں, جو اسی حسین کی شریک کار بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے, یہ کوئی مبالغہ ہے؟ مبالغہ تھوڑا ہی ہے, مبالغہ نہیں حقیقت ہے. بتاؤں حقیقت, میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور مسائل میں تکرار کو تکرار نہیں سمجھتا. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں 2 نمازیں ہوئی ہیں کربلا میں, 2 نمازیں عاشور کے دن, ایک نماز دن کی روشنی میں, ایک نماز شام غریبہ کے بعد. جزاک اللہ. اب میں کیا سمجھوں دونوں نمازوں کا مقام کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو دن کی روشنی میں سجدہ کر رہا ہے نا وہ بطور زادہ ہے, جو رات کی تاریکی میں سجدہ کر رہی ہے وہ بطور زادی ہے. اب دونوں سجدوں کو خدا جانے اس گھر کی تربیت کیسی تھی, ایک امام معصوم اور ایک معصوم کی شریک کار, اور دونوں نمازیں کہاں نظر آتی ہیں؟ اگر آپ دن کی روشنی میں نماز کو سمجھ جائیں تو وہی سمجھ میں نہیں آتی. کیسے سمجھ میں نہیں آتی؟ جو اکبر جیسا بیٹا دے کر, قاسم جیسا بھتیجا دے کر, اون و محمد جیسے بھانجے دے کر, کمرے بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہہ دے. کون سمجھے اس سجدے کی عظمت کو؟ کون درک کرے؟ پھر دوہرا رہا ہوں, اکبر جیسا بیٹا. اب کون اکبر جیسا بیٹا لائے؟ قاسم جیسا بھتیجا, اون و محمد جیسے بھانجے, کمرے بنی ہاشم, بنی ہاشم کا کمر, عباس جیسا بھائی. یہ چاروں رشتے دے کر جو اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. اب کہوں جملہ, اور جو حسین بھی دے دے, جو حسین بھی دے دے. اگلا جملہ کہوں, جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر لوٹ لی جائے. اگلا جملہ کہوں, جس کے سامنے خیموں کو جلا دیا جائے. اگلا جملہ کہوں, جس کے سامنے گلشن زہرا کے پھول بکھر جائے. جو اس حال میں شام غریبہ امام وقت کو بچا کر حسین کے بچوں کو سلا کر سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب ہے یہ بیویوں نے کربلا میں گزاری ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے؟ نہیں, میں تھوڑی سی منظر کشی کر دوں. اس الفاظ میں آپ جانتے ہیں نا 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب بطول زانیہ نہیں, جملہ مطلب رسول زانیہ. اور حالت کیا ہے؟ وہاں اکبر کا لاشا, وہاں قاسم کا پامال شدہ لاشا, کہیں پر اون و محمد کے لاشے, کہیں پر انصار حسین, کہیں پر اصحاب حسین. آپ متوجہ ہیں؟ کہیں پر بن بازوؤں کے نہر فرات پہ لاشا. اگلا جملہ کہوں, ایک نشیبی جگہ پر بغیر سر کے لاشا, جو ان بکھرے لاشوں میں تیمم کر گئے. اب اس سے یہ نہ پوچھنا تیمم کیوں کر رہی ہے بی بی, کہتے ہیں یہی شب جب نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی تو علی و بطول کی بیٹی ثانی زہرا شریکت الحسین نے تیمم کیا. کیوں تیمم کیا؟ جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو وضو کی اجازت کون دیتا؟ بی بی نے تیمم کیا اور نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو. پتہ ہے میری آقا زادی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہنے کا ارادہ تو کیا لیکن کہا نہیں. کیا کیا؟ اللہ اکبر سے پہلے ایک کام کیا, تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک کام کیا. کیا؟ آسمانوں کو دیکھا اور کہا میرے اللہ میں جانتی ہوں جب کوئی تیری کنیز نصف شب تیرے حضور آئے
تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے آؤ دیکھو میرا بندہ اور میری کنیز میری خاطر اپنا آرام و سکون چھوڑ کے میرے حضور آ گئے. سنیں گے ثانی زہرا نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج آسمانوں کے در نہ کھولنا، میرے خدایا آج آسمانوں کے در نہ کھول. کیوں؟ کہا علی کی بیٹی بطول زادی کی پہلی نماز تہجد ہے جو چادر کے بغیر. مجھے حیا آتا ہے، میں کہتا ہوں بی بی ابھی تو رات کی تاریکی ہے، کوئی غیر دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اللہ جانے جب شرابی کا